زندگی کے سفر میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بہت سارے لوگ بچھڑ جاتے ہیں. ہم بھی آج یہاں ہیں، کل ہم کہاں ہوں گے ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ جو خوبصورت سا ساتھ ہوتا ہے، یہ کسی انسان کے جانے کے بعد بھی بہت یاد آتا ہے. ہمارے شیلٹر ہوم میں ظاہر ہے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہر طرح کے. جس ہوم فار ہوم لیس لکھا ہے نا باہر، تو جس کو گھر کی ضرورت ہے یہ گھر سب کے لیے حاضر ہے. یہ ایک چھوٹی سی مکمل دنیا ہے جس میں سارے رشتے ہیں، یہاں پر آ سکتے ہیں، یہاں پہ رہ سکتے ہیں. لیکن ان سب عورتوں کو، بچوں کو، کیونکہ خاص طور پہ یہ عورتوں اور بچوں کے لیے ہے، مرد حضرات یہاں پہ بہت کم ہوتے ہیں. تو جب یہ عورتیں اور بچوں کا سارا یہاں پہ ایک سسٹم ہے، تو ان کی حفاظت کے لیے ہمیں لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں وہ باپ چاہیے ہوتے ہیں جو ان بچوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود ہوں. اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سا نام ہے، الہی بخش بابا. کیا خوبصورت ان کا نام ہے. اور جیسے میرے موبائل فون میں میری والدہ کا نمبر سیو ہے، اسی طرح الہی بخش بابا کا جو نام ہے وہ میں نے اپنے موبائل میں اسی طرح سے رکھا ہوا ہے. میرا دل ہی نہیں چاہا، گو کہ ان کی ڈیوٹی اب ظاہر ہے وہ نہیں رہے، تو ڈیوٹی تو ان کی اب کسی اور انسان کے پاس ہے، ایک اور بابا کے پاس ہے. لیکن میں نے وہ نام ویسے ہی رکھا ہے. مجھے احساس رہتا ہے اس نام کے ساتھ کہ جیسے میں نے اپنی ماں کا نام رکھا اپنے موبائل فون میں، اسی طرح ان کا بھی نام ہے. تو یہ اتنی عزتوں والے اور یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ یہ خونی رشتے نہیں ہوتے، لیکن ان کی کشش، ان کی محبت اپنی جگہ ہے. میں کیا، شیلٹر کا ہر بچہ انہیں یاد کرتا ہے، عورتیں انہیں یاد کرتی ہیں، کیونکہ جس جس کا کام انہوں نے کیا، جس جس کو باپ کی حیثیت سے انہوں نے سنبھالا، ہم سب انہیں یاد کر رہے ہیں. الہی بخش بابا میرے لیے بہت بڑا نام، بہت بڑے انسان، کیونکہ انہوں نے ان بچوں کی حفاظت کی. ہمیں پتہ ہے نا کہ جب یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یاد کر کے ان کے لیے بہت سارے پروگرامز کیے جاتے ہیں. تو آج جب ہماری یہ دعا کی محفل، جو کہ ہماری ایک عام پریکٹس ہے کہ ہم دعا کی محفل اس طرح سے سجاتے ہیں، تو ہم الہی بخش بابا کو یاد کر رہے تھے. تو آپ کی بھی بہت ملاقاتیں ان سے. ہم یہ نشست رکھتے ہیں، یہ دعا کی نشست ہماری چلتی ہے، جس میں میری بچیاں مجھ سے بات کرتی ہیں، میں ان سے بات کر رہی ہوتی ہوں، ہم ایک دوسرے کی نظریں تک پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل کا حال بھی جان رہے ہوتے ہیں. تو آج الہی بخش بابا پر بہت بات ہو رہی تھی. آپ اس حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ ظاہر ہے اتنے سالوں ان کا وقت ہمارے ساتھ گزرا. تو کبھی ہماری کسی ویڈیو میں وہ نظر آ رہے تھے، عمرے پہ جب وہ گئے ہیں ظاہر ہے اس وقت بھی آپ ان سے ملے اور آپ ان کو جانے کہ وہ کون ہے. اور اگر ہماری کوئی چھوٹی موٹی ویڈیو بھی بنتی تھی، مجھے ان کی ایک ویڈیو یاد ہے، کافی سال ہو گئے اس بات کو بھی، کہ وہ دروازہ کھول رہے ہیں اور دروازہ کھول کر وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا گھر ہے. آج میری نظروں میں وہ الہی بخش بابا میری نظروں میں آ گئے کہ انہوں نے کہا تھا یہ میرا گھر ہے. واقعی الہی بخش بابا یہ آپ کا گھر ہے، اور آپ یہاں سے بہت عزت و محبت اور بہت وقار کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں. لیکن آپ کے سارے اچھے اچھے کام، وہ ساری محبتیں ہمارے دلوں میں. بچوں سے ہم ان کو شروع کرتے ہیں. الہی بخش بابا کی جو یادیں ہیں، بچوں کی انٹریکشن کچھ کی زیادہ کچھ کی کم ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس وہ بچے جو کہ باہر جاتے ہیں، ظاہر کھانا پہنچاتے ہیں اور اس طرح کی ساری ذمہ داریاں ہیں، ان بابا سے زیادہ ملاقات ہوتی تھی. تو سب سے پہلے سلمان سے ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ سلمان بھائی ان سے محبت بھی کرتے تھے اور وہ بھی بہت محبت کرتے. آئیے میرے پاس آ جائیے، ہم یہاں پہ بات کریں. تو سلمان بھائی کو الہی بخش بابا کی کیا بات یاد آ رہی ہے اس وقت؟ کیونکہ باتیں تو بہت ساری ہوں گی، اس وقت کیا بات دل میں آ رہی ہے؟ بابا جاتے تھے مارکیٹ، میرے لیے چیزیں لاتے تھے، اپنے لیے بھی چیزیں لاتے تھے، اور پھر میں نا ان کو سودا دیتا تھا، اور پھر بابا اپنے پاس بٹھا کے مجھے چیزیں دیتے تھے، اور پھر وہ بھی کھاتے تھے، میں بھی کھاتا تھا، اور پھر اپنا بچا کے مجھے بھی دیتے تھے، اور پھر اگلی بیل مارتے تھے، اس میں بھی میں چیزیں کھاتا. پھر میں ہر روز چیزیں کھاتا تھا. یہ جو بھی نانا نانی دادا دادی بزرگ ہوتے ہیں، اب آپ کو پتہ چلا وہ اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کیوں چیزیں کھلاتے ہیں. ایک تو ان کو خود بہت اچھا لگتا ہے، اور دوسرا بچے نا معصوم ہوتے ہیں. بچے کیا چیزیں جانتے ہیں؟ بچے جانتے ہیں محبت، بچے جانتے ہیں کہ کون انہیں محبت سے کچھ کھلاتا پلاتا ہے، اچھے سے بات کرتا ہے. تو جو سلمان بھائی ہیں میرے پیارے سے، ان کو بابا کی یہی بات یاد رہ گئی ہے، یہی باتیں یاد رہ جاتی ہیں. اور سلمان نے ایک بات نہیں بتائی، سلمان کا دل نہیں چاہا، میرا دل چاہ رہا ہے تو میں بتا دوں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی، کیونکہ میں یہاں پر مجھے ڈسپلن بہت زیادہ مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اور ڈسپلن مینٹین رکھنے میں پھر میں ایک لائن ڈرا کر دیتی ہوں، اور پھر اس لائن سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے یہ بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، تو یہ کبھی باہر جاتا تھا، اگر اس کو کوئی کام 2 منٹ میں کر واپس آنا ہے تو وہ 2 منٹ کے بجائے 4 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. تو میں ایک چیز کی میرے پاس یہاں پر کیلکولیشن، یہ کسی کی اولاد ہے،
یہ کسی کا بہت پیارا بیٹا ہے, میرے پاس انہوں نے رکھا ہے. میری کوشش ہے کہ جب یہ میرے پاس سے باحفاظت واپس اپنے ماں باپ کے پاس جائے, جب بھی جائے, جتنے بھی سالوں میں یہ بچہ جائے, بہترین انسان بن کے جائے. میں اپنے ان بچوں کو, بچیوں کو, لڑکیوں کو ایک تو کانفیڈنس, ڈسپلن, اچھا شعور, اچھی سوچ, یہ چیزیں دے سکتی ہوں, اور میں دیتی ہوں جہاں تک ممکن ہو. تو جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی چیز تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی تھی سلمان بھائی کی, تو اس کو بابا کور کرتے تھے. اگر میں پوچھتی تھی کہ سلمان بیٹا یہ اتنی دیر یہ ایسے کیوں, تو بابا کہتے تھے نہیں بھابھی, وہ میں نے سلمان کو کہا تھا. سلمان مسکرا کے بابا کو دیکھتے تھے, بابا مسکرا کے سلمان کو دیکھتے تھے, اور میں دونوں کو دیکھ کر سمجھ کے دیکھا اندیکھا کر دیتی تھی. تو یہ اتنا وہ یہاں پر ان بچوں کے نانا کی حیثیت سے تو بہت پیارا وقت گزرا ہے نا سلمان بھائی. آپ بھی یاد کریں اور میں بھی انہیں یاد کر رہی ہوں, اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں, آپ بتائیے, کو اعلیٰ ترین مقام دے. اعلیٰ ترین. میں اپنے پیارے بچوں سے یہی اچھی اچھی دعائیں کرواتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ بچوں کی دعائیں چھینتا جائیے. آپ بیٹھیے. اچھا جناب, اور کون کون ابھی یاد کر رہا تھا الہی بخش بابا کو؟ کس کو یاد آ رہی تھی ان کی کوئی بات؟ یہاں پہ کون بچہ تھا, کون ابھی ہم ذکر کر رہے تھے نا؟ آپ دانیال, آپ بتائیے. میرے پاس آ کے بتاؤ گے, وہیں بتاؤ گے؟ میرے پاس آ جاؤ بھائی, میرے پاس آ جاؤ, میں تو خوش ہوتی ہوں دانیال بھائی میرے پاس آتے. جی دانیال بھائی, یہ ہاتھ ادھر رکھیے. دانیال ہم لوگ گنتے ہیں, گاڑی میں بٹھاتے ہیں, گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہیں. وہ جو پہلا والا جملہ ذرا دوبارہ بولنا, ہم کیا گنتے ہیں؟ ہاں صحیح بول رہے تھے. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. بھائی دیکھیں, ان کو بہت ساری گنتی آتی ہے. میں نے اس بیچارے کو یہاں ٹیسٹ یہ نہیں لینے کے لیے کھڑا کیا تھا. بچوں کی معصوم باتیں ہوتی ہیں. گنتی گننے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم گھومنے بھی جاتے ہیں, ہم بسز ارینج کر کے ہم بسز میں بھی جاتے ہیں, ہم اس کے علاوہ بھی جاتے ہیں. تو الہی بخش بابا گنتے تھے, یعنی ہم جب صرف وہی نہیں گنتے تھے. میں نے آپ کو کہا نا, یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مزہ تو بہت آتا ہے لیکن ذمہ داری بہت بڑی ہے. تو جاتے ہوئے آتے ہوئے ہمارے جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کاؤنٹنگ ہم کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے بچے جا رہے ہیں, کتنے آ رہے ہیں, کیونکہ گھومنے جا رہے ہیں تو باحفاظت چلے جائیں, سارے واپس آ جائیں. تو ہم بھی گنتے تھے, اور یہ الہی بخش بابا کی بھی ڈیوٹی تھی کہ جب بچے جاتے تھے یا آتے تھے تو الہی بخش بابا گنتے تھے انہیں. ٹھیک ہے, گنتی تو آپ نے اتنی بہترین. اچھا یہ بتائیے, بابا کو آپ نے گنتی سکھائی ہے یا کس نے کس کو گنتی سکھائی ہے؟ بابا نے آپ کو یا آپ نے بابا کو؟ بابا نے میرے پیارے سے دانیال کو گنتی سکھائی ہے. اب دیکھیے, جس کو جو سکھا کر چلے گئے وہ ان کے لیے اچھا, جو بھی علم دے گئے وہ صدقہ جاری ہے. بابا کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, وہ جہاں رہیں خوش رہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی والے معاملات کرے, حساب کتاب والے معاملات نہ کرے, درگزر اور رحم والے معاملات کرے. بابا ہم بابا کی زندگی میں بھی کہتی تھی کہ ہم بابا کی فیملی ہیں, اور ابھی بھی میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ ہم بابا کے لیے ایسے ہی دعا کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے فیملی ممبرس کے لیے کرتے ہیں. جائیے دانیال, آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیے. اور کون ہمارے پاس ابھی ذکر کر رہا تھا؟ اچھا تم تو بہت دور ہو, آؤ. عائشہ بہت دور سے, عائشہ بات کریں گی تو میرے پاس آ جائیں جلدی سے. یہ ہماری بہت پیاری سی بچی ہیں, سب کی بہت لاڈلی ہیں. کوئی ان کو عائشہ کہتا ہے اور کوئی ان کو آشو بھی کہتا ہے, تو بھی جس کو جتنا لاڈ آ جائے. چلیے آپ بتائیے, آپ کو الہی بخش بابا کی کیا بات یاد آ رہی ہے؟ وہاں بات کریں. ہمیں, آپ کو اور مجھے تو بابا کی بہت ساری باتیں پتہ ہیں, لیکن اب 2 منٹ ٹرین چھوٹ رہی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ بابا میرے لیے تو بہت بڑے انسان تھے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ پوری دنیا ان کو اتنا ہی بڑا انسان جانے جتنے وہ تھے. ہم انہیں یہ عزت کے وہ مستحق ہے, اور ہم انہیں عزت سے یاد کریں. جی بولیے. میں بابا تو بولتی تھی, بابا میری برتھ ڈے آنے والی ہے, آپ کیک نہیں لائے. میری برتھ ڈے آنے والی ہے, آپ کیک نہیں لائیں گے؟ عائشہ اتنے ہی پیار سے اپنی ساری باتیں منوا لیتی. پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر بابا کہتے تھے تینا میں اتنی پیاری تھی دنیا, اتنے میں تے اتنا ہوتا, اور نہ بابا تے اتنا تھے. آپ کو سمجھ آ گئی, بہت اچھی بات. نہیں تو بتاؤ. بابا جی بناتے تھے.
आनंद बनाता बनाते थे। आप सुन रहे हैं ना, यानी अपने आप को मेरी है ही प्यारी सी गुड़िया कह रही है। बाबा कहते थे मैं इतनी प्यारी सी गुड़िया के लिए क्या मैं गिफ्ट नहीं लाऊंगा, कि इतनी प्यारी सी गुड़िया का क्या मैं केक नहीं लाऊंगा। आप बताइए, हमारी ये आयशा बहुत प्यारी गुड़िया है ना। अभी इसकी सालगिरह पे मैंने इसको इसकी हाइट से ज़्यादा लंबी मैंने इसको गुड़िया दी है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल ही गुड़िया का है, सारी बातें हमारी मीठी मीठी गुड़िया की हैं। तो ये वो प्यारी सी बच्ची है जो हमारी गोदों की पली बड़ी बच्ची है। तो ये वो प्यारे प्यारे छोटे बच्चे होते थे जिनकी बाबा बात कभी भी नहीं टालते थे। जाहिर है, आपको पता है इतनी सारी खवातीन को रखना आसान तो नहीं है। एक सेकंड में ऑर्डर आता था, अब ये चाहिए, अब ऑर्डर आया ये ला दीजिए, अब ये हो जाइए। तो बाबा अगर किसी वक्त थके होते थे या कहते थे अच्छा मैं कल कर दूंगा, तो ये तो हमारा घर है ना, वो तो हमारे बाबा थे ना। इन सब बच्चियों को पता था कि अगर आयशा को भेजेंगे और आयशा लाड से बाबा से कहेगी कि बाबा केक ला दें या चिप्स ला दें या फ्रूट मंगवा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बाबा बहुत जल्दी ला देते थे और प्यार से लाते थे। और क्या कहते थे आयशा को? बाबा मुझे देते थे। बाबा मुझे देते थे, प्यारी सी गुड़िया तुम्हारे लिए मैं सब लाऊंगा। ठीक है, जाइए। अब हम बात करते हैं, कोई बच्चा जो बात करना चाहेगा, या फिर हम सामिया से बात करते हैं। सामिया का जाहिर है जो यहाँ पे बहुत अरसे से जो लोग हैं उनका वक्त बहुत ज़्यादा हमारा एक साथ गुजरता है, सामिया का वक्त भी गुजरा है। सामिया, बाबा आपको कहाँ कहाँ याद आते हैं? मुझे तो ज़्यादातर याद आते हैं, और मेरी जो पर्ची जाती थी उस वक्त मुझे बहुत याद आते थे बाबा। और दूसरी बात यह है कि बाबा से अगर कोई चीज़ ऐसी मंगाओ कि डबल मंगाया अगर ना, कहते थे नहीं ये बहुत महंगी, मैं ये बाद में लाऊंगा, और उसको कम करा के काफ़ी चीज़ें कम कर दिया करते थे। नहीं ये आपकी बहुत लंबी लिस्ट है ना, इसके ये ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादातर पैसे बचाते थे मेरे, इतनी अच्छी आदत थी उनकी। और अगर कोई चीज़ ऐसी मंगाओ कि पानी की बोतल, हाँ पानी की बोतलें जितना भी स्टॉक होगा वो ज़रूर कहलवाएंगे, पानी तो नहीं चाहिए। क्या जबरदस्त बात है उनकी इन्होंने इतनी बताई अच्छी कि आदत। यहाँ पर सारी चीजें और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को जानता है और जिम्मेदारी को समझता है। जाहिर है ये एक इदारा है, इसकी अपनी बजटिंग है, इसका अपना एक हिसाब किताब है, चीज़ों को बहुत बैलेंस वे में रखना पड़ता है। जिस मुल्क में इस वक्त की अगर मैं बात करूं, प्याज 250 रुपये किलो है। सब्जियों का आलम यह है कि करेले जैसी सब्जी को मैंने 400 रुपये तक जाते हुए देखा है। हम सोच भी नहीं सकते थे। आटे के निर्ख वहाँ चले गए कि जो चीज़ें शायद चंद 100 में आती थी वो हज़ारों में आती थी वो लाखों में आने लगी। इन सारी चीज़ों को लेकर चलते हुए, देखते हुए, बजटिंग करना, चीज़ों को संभाल के, पैसे को संभाल के खर्च करना। और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि चाहे मैं हूँ या मेरे पास यहाँ बाबा हैं या मेरी टीम है, हम सब जैसे हम घर में बजटिंग करते हैं इसी तरह हमारी शेल्टर में भी बजटिंग होती है, और हम उस बजटिंग के साथ चलते हैं। और हम चाहे वो बाबा हों, बाबा की टिप्स पे सारी चीज़ों के अखराजात होते थे। और जब मैं उन्हें कहती थी ये चीज़ आनी है, ये चीज़ लानी है, तो मुझे इत्मीनान होता था कि बाबा कीमत भी कम करवाएंगे और बाबा को पता है कि किस वक्त किस चीज़ की क्या कीमत होनी चाहिए, क्या लानी है, कितनी लानी है। और उन्हें पूरा अख्तियार था इस बात का कि क्योंकि ये उनका घर है और वो घर के बड़े हैं, तो इसके लिए इस किस्म के फ़ैसले, इस तरह की चीज़ें वो करते थे। और हम आज भी उन्हें मोहब्बत से याद कर रहे हैं कि वो इदारे के लिए बेहतरीन इंसान थे। इदारे के पैसों को वो अपना पैसा जानते थे, वो कभी उसे बेदरेग खर्च नहीं करते थे, वो उसको बहुत संभाल के इस्तेमाल करते थे। और इसीलिए हम याद करें कि उनकी इस अच्छी खूबी की वजह से अल्लाह ने मेरे लिए और मेरे इस इदारे में बहुत आसानियाँ की हैं। अब पीछे कौन अच्छा नादिया आप भी हैं। नादिया, आप कोई बात कहना चाहेंगी बाबा जी? जी, जब मेरी मेंटल इलनेस थी, मैं बीमार थी, तो मैं गेट पे बहुत शोर मचा रही थी कि मुझे जाना है, गेट खोलें। तो बाबा आए गेट पे, उन्होंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से अंदर रहें और शोर ना मचाएं। तो फिर मैं अब आपकी कैफियत कैसी है, अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आपको बाबा की वो बात कैसे याद आती है? अब जैसे उस वक्त तो ऐसे फील हुआ जैसे किसी बड़े बुजुर्ग ने बहुत अच्छी तरह मुझे प्यार से समझाया। फिर मैंने उस हालत में भी कभी दोबारा शोर नहीं किया। और अब आपकी वो जो ट्रीटमेंट है उस चीज़ के बारे में भी बताइए आप थोड़ा सा। जी, मेरी ट्रीटमेंट माशाल्लाह बहुत रेगुलरली मैं दवाएं खाती हूँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत आराम से रहती हूँ। अब तो मैं शोर वोर भी नहीं मचाती, पहले मतलब बिल्कुल काम डाउन हो गई हूँ, पोलाइट हो गई हूँ, बहुत फैमिली से आपका मिलना होता है? फैमिली से मिलना भी होता है, आना जाना होता है।
सबसे मुलाकात होती है। सबसे मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने जिस जगह हम बैठे हैं, ये हमारा सहन बहुत खूबसूरत है। मुझे अपने इस सहन से बहुत मोहब्बत इसलिए है कि यहाँ बैठने वाला हर शख्स बराबर है, यानी हम सब इंसान हैं, हम सब की हैसियत बराबर है। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, कोई बहुत बड़े ख़ानदान का है, कोई उतने नामवर ख़ानदान का नहीं है, किसी के पास तालीम बहुत ज़्यादा है या कम है, या कोई बहुत खूबसूरत है या कोई इतना खूबसूरत नहीं है, और कोई भी बात हो सकती है ना। अल्लाह ताला ने दुनिया में बड़ी वैरायटी रखी है, लेकिन इंसान तो हम सब हैं, यहाँ पर सब एक बराबर हैं। नादिया की ज़िंदगी के बहुत सारे फेजेस गुजरे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे वक्त इनके गुजरे हैं कि मैं समझती थी कि शायद इनकी वापसी किस तरह होगी, लेकिन अल्लाह का करम है, आज ये वापस है और आज ये बहुत बेहतरीन है। तो वो एक जुमला, क्योंकि ये एक इज़्ज़तदार जगह है, मैं समझती हूँ इज़्ज़तदार जगह वो होती है जहाँ औरत की आवाज़ इतनी ऊंची ना हो कि घर से बाहर जाए या ना महरम तक पहुँचे। तो बाबा मेरी ही सोच के आदमी थे, और जो बाबा ने इसको समझाया कि बेटा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अपनी आवाज़ को हमेशा अपनी चार दीवारी के अंदर रखना चाहिए। तो मेरे पास ये जहन की दवाइयाँ खाती हैं, जो भी इनके जहनी मसले मसाइल चल रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी भी बच्चियाँ मौजूद हैं कि जिनको इस तरह के इशूज़ भी हैं, लेकिन यहाँ वो भी बहुत इज्जत से और मोहब्बत से रहती हैं। इसकी वजह ये अंदर का माहौल भी है, और इलाही बख्श बाबा उनकी वजह से भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। अब हमारे पास अच्छा भाई बाबा रहते थे तो बाबा का खाना पीना भी होता था, तो बाबा खाना पीना करते थे। तो मैं जानना चाहूँगी, हमारी बहुत प्यारी सी मेरी दोस्त, मेरी बहुत प्यारी सी बहन सुन रही हैं, तो उनका नाम नुसरत है। तो हमारी वो जो प्यारी सी बहन नुसरत है, मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि नुसरत आप बताइएगा कि इलाही बख्श बाबा जब आपको आप क्या बनाती हैं, पहले तो मुझे ये पता चल जाए। मैं सिर्फ रोटियां बनाती थी। आप रोटियां बनाती हैं, आप थोड़ा सा अब बात करेंगे हम। अच्छा नुसरत, ऐसे आप रोटियां बनाती हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। अब मुझे आप ये बताइएगा कि इलाही बख्श बाबा के लिए भी आप रोटियां बनाती थी? हाँ। तो बाबा की क्या बात आपको याद है जनाब? बस वो कहते थे छोरी है ना अच्छी रोटी है। वाह, वो कड़क सुन रहे हैं। देखिए कड़क हम तो रोटी जुमले बनाना, और नुसरत कुछ एक भी नहीं। आज मेरी नुसरत एक सेकंड, जी ये जुमले ना मैं चाहती हूँ कि आप इंजॉय करें। ये जुमले ऐसे नहीं है कि बस बोल दिए जाएं और वो चीज़ निकल जाए, नहीं, ये लम्हात मैं भी इंजॉय करती थी। नुसरत बहुत अच्छी रोटी बनाती है। अगर मैं शेल्टर पे खाना खाती हूँ, आज भी मैं भी यहाँ खाना खाऊंगी, तो जब मैं खाना खाऊं नुसरत के हाथ की रोटी ना खाऊं तो नुसरत नाराज हो जाती है, मैं इन्हीं के हाथ की रोटी खाती हूँ। अब बताइए, इनकी रोटी तो बहुत मशहूर है नुसरत की। नुसरत वहाँ बात हो रही है आपसे, वहाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि वहीं आगे देखेंगे। अब ये बताइए कि बाबा जब आपको रोटी बनाने को कहते थे, तो आप कैसी रोटी बना के देती थी? बस कड़क रोटी बना के कहते उनके अल्फाज दोहरा दीजिए ना। छोरी कड़क रोटी बनाना। नुसरत एक दफा और। छोरी कड़क रोटी बनाना। अल्लाह, नुसरत इतनी प्यारी है। तो नुसरत आप जो एक प्यारी सी छोरी है, मेरी प्यारी सी दोस्त है, आप फिर कड़क रोटी बनाती थी? हाँ। अच्छा बताइए, और क्या क्या बाबा की कौन सी बात आपको याद है, या और क्या बना के देती थी बाबा को? मेरी और कोई बात ही नहीं हुई चौकीदार से, इलाही बख्श से। अच्छा भाई, नुसरत ना अपनी मर्जी की मालिक है, उन्हें इतनी बात करनी थी तो इतनी ही बात हम करते हैं। अब हम नुसरत आप बैठिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक और प्यारी बच्ची जी, सीमी, हम सीमी से बात करेंगे। सीमी आप बताइएगा। मैं एक दफ़ा गई थी वो ऑफिस सीमी में आपकी भी आवाज वहाँ चाहिए। मैं एक दफ़ा ऑफिस गई थी, तो मेरे पास सामान काफ़ी था, तो मैं जैसे उठाने लगी तो बाबा जी आगे बढ़े और फौरन सामान उठा लिया। उन्होंने मुझे सामान ही उठाने दिया, जैसे बाप अपनी बेटी से वो नहीं उठाने देता, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ के फौरन सामान उठाया। ये हैं हमारे इलाही बख्श बाबा कि उन्होंने ना तो यहाँ पर कभी किसी बच्ची को सामान उठाने दिया, यानी अगर वो बाहर खड़े हैं हमारे बाबा तो सामान वो ही उठाएंगे। ये कौन करता है? ये एक बाप और एक भाई तो करता है। और सामान अगर मंगवाना है तो बच्चियों के साथ ख़ास प्यार, और अगर जैसे मैंने सलमान का कहा, बच्चों को बहुत नाना वाली दादा वाली मोहब्बत देना, इसीलिए हम उन्हें बहुत याद करें। आप कुछ कह रही थी सुमेरा? हाँ, सुमेरा भी उनके लिए कुछ कहना चाहती है। जी सुमेरा। भाभी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक इलाही बख्श बाबा यहाँ पर थे, मौजूद थे, तो मुझे बहुत अच्छा एहसास होता था, एक हिफाजत वाला और एक ऐसे जैसे शफकत वाला रवैया था उनका,
جیسے ہمارے سگے باپ کی طرح سے انہوں نے ہماری عزت کی حفاظت بھی کی اور ہمارا بہت خیال بھی رکھا. بہت پیار سے رکھتے تھے مجھے بھی اور میری بیٹی کو بھی. اور مطلب ظاہر سی بات ہے اس نے تو نانا کو نہیں دیکھا لیکن اس نے الہی بخش بابا میں اپنے نانا کا روپ لیا ہے. کیا الہی بخش بابا کہ ہم جتنی بھی ہم ان سے محبت کا اظہار کریں اور ہم ان کی عزت کریں وہ کم ہے. یہ عزت انہوں نے سالوں میں کمائی ہے. میں اگر اپنے حوالے سے بات کروں تو آپ کو میں کیا بتاؤں, میرے ذہن میں الہی بخش بابا کا چہرہ کلیئر نہیں ہے, کیونکہ جب ان کی اور میری بات سالوں کا ساتھ دیکھیے اور آپ پرانی ویڈیوز نکال کر دیکھیے گا کہ الہی بخش بابا میری بہت عزت بھی کرتے تھے, لیکن انہیں پتا تھا کہ بھابھی اپنے جو رولز ریگولیشنس ہیں نا یہاں کے, ظاہر ہے لڑکیوں کی عزتوں کی حفاظت مذاق نہیں ہے, اس میں جہاں جہاں مجھے ایک لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے وہ میں کرتی تھی. تو بابا عزت بھی بہت کرتے تھے اور بابا ان باتوں کا خیال بھی رکھتے تھے, لیکن میرے ذہن میں ان کا چہرہ اس لیے نہیں ہے کہ اتنے سالوں میں شاید ہم نے ایک دوسرے کو یوں جیسے آنکھوں میں آنکھیں آپ ڈال کے ایک بات کرتے ہم نے کبھی نہیں کی. ان کو میری بہت عزت تھی ان کے دل میں اور میرے دل میں ان کی بہت عزت تھی. اگر مجھے الہی بخش بابا کی کوئی چیزیں یاد ہے نا تو مجھے ان کی آواز یاد ہے, کیونکہ ان کا اور میرا بہترین ساتھ آواز کا تھا. گیٹ پر آئی, ہارن بجایا, بیل بجائی تو آ رہا ہوں, جلدی آ رہا ہوں, یہ جو بھی انہوں نے جملہ بولا ہے تو ان کی آوازیں میرے کان میں گونجتی ہیں. جس دن انتقال ہوا تھا پوری رات ان کی آواز میرے کان میں گونجتی رہی. میں سوچتی رہی کہ میں گیٹ پر کھڑی ہوں, اب میں ان سے کوئی بات کر رہی ہوں, لیکن جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ کتنے عزت دار آدمی تھے کہ ہم ہمیشہ ہماری بات چیت رہی, سب کچھ ظاہر ہے اس گھر کے بڑے وہ تھے, لیکن مجھے صرف ان کا حلیہ میرے ذہن میں کہ ہاں یہ ایک خاکہ ہے اور یہ الہی بخش بابا کا خاکہ ہے. اور ان کی چپلیں مجھے معلوم ہیں کیونکہ ان کے کمرے کے باہر ان کی مختلف چپلیں ہوتی تھی. ایک ان کی جو باہر پہن کے جاتے تھے وہ, ایک وہ جو یہاں شیلٹر کے اندر پہنتے تھے, ان کی چپلیں مجھے معلوم ہیں. اور ان کے انتقال کے بعد بھی ہماری ایمبولنس میں بہت دن تک الہی بخش بابا کی چپلیں پڑی رہی. اور ان کے انتقال کے بعد جب میں پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھی اور میں نے ایسے مڑ کر دیکھا تو الہی بخش بابا کی چپلیں وہاں رکھی تھیں. وہ جو اس وقت میری جو ایک کیفیت تھی اور جو میں محسوس کر رہی تھی الہی بخش بابا کی کہ وہ چپلیں پڑی ہیں, وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ اپنے پیارے سے انسان کیسے محبت کرتا ہے. اور انہوں نے کتنی محبت یہاں کمائی. پھر اس کے بعد میں نے ڈرائیور صاحب کو کہہ دیا تھا, میں نے کہا بس ان کی چپلیں جتنے بھی دن ہیں بس ٹھیک ہے گاڑی میں پڑے رہنے دے, کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان چپلوں کو وہاں سے نکال کر یہ ذہن میں بنا لوں کہ اب یہ چپلیں پہننے والا شخص اس دنیا میں نہیں ہے. یہ کیفیت میرے لیے بہت مشکل تھی. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ان کے گھر والے, ان کی شادی اور فیملی تو نہیں تھی, کوئی امیجیٹ فیملی اس طرح نہیں تھی, لیکن جو بھی ان کے لوگ تھے وہ آئے اور پھر ظاہر ہے ان کا جو بھی سامان تھا, ان کی وہ چپلیں بھی تھیں, پھر اس دن ان کا سامان انہیں ہینڈ اوور کیا. ان کے جو بھی لوگ تھے جو ان کے لواحقین تھے ان کا سامان بھی ہینڈ اوور کیا اور ان کی وہ چپلیں بھی میں نے ہینڈ اوور کی. اور لیکن بس ان کی یاد میں ان کا نام میں نے اپنے پاس موبائل فون میں رکھا ہوا ہے, الہی بخش بابا. تو اللہ کرے گا کہ یہ محبتیں ہماری چلتی رہیں گی. لیکن جو بات کہنے کی ہے کہ عظیم لوگ صرف وہ نہیں ہوتے کہ جن کو ساری دنیا جانتی ہے. عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں, اور جنہیں ہم سب لوگ ہم کیا ہیں, ہم سب ہمیں شاید دنیا میں کوئی نہ جانتا ہو لیکن ہم بابا کو محبت سے یاد کریں. ایک اور بچی پیچھے بیٹھی ہے, آپ بتائیے آپ کے ذہن میں بھی بابا کے لیے کچھ تھا؟ بابا کی بس یہ بات بابا سے جو سیکھا, بابا وقت کے بہت پابند تھے, اور ہماری خوشیاں, ہماری کوئی پریشانیاں, ہماری کوئی طبیعت خراب, بیماری آزاری, ایسا خیال رکھتے تھے جیسے کوئی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ وہ سگے ہیں, ہمارے سگوں کی طرح ہمارا خیال ہے. یہ ایک بہت زبردست بات اس نے, کیونکہ ظاہر ہے اتنی ساری خصوصیات ہیں نا بابا کی, ہم کیا بتائیں, اس نے بہت زبردست بات بتائی ہے کیونکہ واقعی بابا ایسے ہیں. دیکھیے شیلٹر ہوم میں ایکسپیکٹ کرنے والی بچیاں ہیں, بوڑھی ہیں, یہاں پہ ذہنی طور پہ ذہنی معذور بچیاں ہیں, جسمانی معذور لوگ یہاں پر ہیں, نیو بورن بیبیز ہیں. یہاں تو پوری دنیا آباد ہے. یہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو 11 بجے 12 بجے 2 بجے اب کوئی بچے اگر ایکسپیکٹ کریے اس کو ہاسپٹل جانا ہے, یا خدا نہ خواستہ اگر کسی کی, میں نے آپ کو کہا نا کہ ذہنی معذور لوگ بھی یہاں شیلٹر ہوم میں میرے پاس رہتے ہیں, کوئی دوائی کوئی چیز کوئی ایمرجنسی, تو اسی وقت اٹھنا اور وہ سارے کام کا ہونا, اس میں ظاہر ہے میں تو اس میں شامل ہوں کیونکہ سب میری ذمہ داری ہے, لیکن بابا اس میں ایک بہت اچھا رول پلے کرتے تھے. وہ ایک سربراہ کی طرح بیٹھے ہوتے تھے. جب تک ہم زندہ ہیں, جب بھی ہم اپنے بڑوں کا نام لیں گے, ہم الہی بخش بابا کو یاد کریں گے, اور اللہ کے پاس ان کا ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ عطا کرے, ان کے درجات کو بلند کرے, اور ہم اپنے بابا کے بارے میں آئندہ بھی ذکر کرتے رہیں گے. لیکن یہ ایک
ہماری طرف سے نذرانہ ہے محبت کا کہ جیسے بڑے بڑے عظیم لوگوں کے لیے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں, ان کو یاد کیا جاتا ہے, ان کی اچھی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. ہم سب نے آج بابا کو یاد کیا اور بابا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بابا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. آمین.